اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مفتی صاحب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد جو لڑکا اور لڑکی آپس میں روزانہ باتیں کریں الو کے پٹھے ہیں. میں شادی شدہ ہوں اور یہ یاد رکھو جو منگنی ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا, یہ لکھ کے لے لیں, ان کا شادی کے بعد رشتہ کامیاب نہیں ہوتا سوائے 1-8% کے. 99% طلاقیں ہوتی ہیں. جتنا شادی سے پہلے لڑکی سے ریزرو رہو گے نا اور لڑکی آپ سے ریزرو رہے گی, اتنا ہی شادی کے بعد کامیابی کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور جتنا شادی سے پہلے فری ہو گئے اتنا شادی کے بعد طلاق کا ریشو بڑھ جائے, طلاق کا چانس بڑھ جائے گا. گوروں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ شادی سے پہلے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں. ہندو بھی بہت فری ہوتے ہیں لیکن تھوڑا کم ہوتے ہیں, لہذا ان میں طلاق کا ریشو گوروں سے کم ہے, ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں جہاں بالکل پابندی ہے فری ہونے پر, وہاں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر, اور جہاں جتنا فری ہے وہاں طلاق کا ریشو اتنا زیادہ ہے. یہ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی, انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں آپ کے رشتے کی بات ہو اور آپ نے فون پہ گپ شپ شروع کر دی تو سمجھ لو جتنا ابھی فری ہو رہے ہو شادی کے بعد اتنا ہی نفرتوں کا ریشو بڑھ جائے گا. یہ کچھ اللہ کا نظام ہے ایسا, اور مشاہدہ بھی ہے یہ, مشاہدہ بھی ہے یہ. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے. دیکھو شادی سے پہلے ملاپ نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجرمانہ قسم کا ملاپ ہوتا ہے, وہ زنا ہوتا ہے. وہ اس میں ویسے ہی مرد کا بیوی پہ اعتماد اڑ جاتا ہے کہ آج بغیر نکاح کے جو مجھ سے مل رہی ہے, جب خدا سے نہیں ڈرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کو وسیم پسند آ جائے, کل اس کو ستار پسند آ جائے. وہ اس کے ہر فون پہ شک کرے گا, ہر جگہ اس کو عورت بھی شک کرے گی کہ زانی ہے یہ. تو کیا بات ہے کہ کل یہ کسی اور لڑکی سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے, کیونکہ شریعت روک رہی تھی نا آپ کو. جب شریعت کو آپ نے دھجیاں اڑا دیں تو پھر تو آپ کی خواہشات ہیں. تو جو اسلام تو یہ کہتے ہیں منگیتر بھی سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا ہے, کسی اور عورت سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا, اور دونوں زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب آپ نے خدا کو بیچ سے نکال دیا تو اب کس بیس پہ عورت آپ پہ ٹرسٹ کرے گی؟ تو پہلا عذاب ان دونوں کمبختوں پہ یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد شک کرتے رہتے ہیں. اس دن انون نمبر سے کال آئی, میری بیگم پتہ نہیں کون ہے, وہ چھپا رہی ہے, یہ اس کے نمبر, یہ اپنے نمبر چھپا رہا ہے. ساری زندگی ان کی چھپن چھپائی میں گزرتی ہے, کوئی ٹرسٹ ونسٹ نہیں ہوتا. ایک عذاب میں دونوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت جذباتی بہت ہوتی ہے اس وقت, اس میں میچورٹی نہیں ہوتی. منگیتر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا, میچور نہیں ہوتی, جذباتی ہوتی ہے. کھانا جب ہانڈی پکتی ہے نا تو جب کچی ہوتی ہے تو کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے نا, وہ ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے. جب پک جاتی ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یہ محبت کچی ہوتی ہے لیکن جوش اس میں بہت ہوتا ہے. اس میں بڑی بڑی باتیں, گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے ہوئے, ایسا لگتا ہے ایلفی سے چپکا لیا ہے. جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں تو میچورٹی آ جاتی ہے, وہ جذبات نہیں رہتے. جب جذبات نہیں رہتے تو عورت وہی توقع کرتی ہے کہ پہلے تو گھنٹہ گھنٹہ فون پہ چپکا رہتا تھا, اب 2 باتیں کرو تو منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے. پہلے تو قائد اعظم کے مزار پہ ہم جایا کرتے تھے ملنے کے لیے, اب میں ملنے کے لیے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں, یہاں نہیں آ رہا, دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جس گٹر میں ڈھکن نہیں ہے ڈھکن تلاش کر رہا ہے, کیونکہ کراچی میں بہت سے گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بدگمان. اگر دونوں کا پہلے ملاپ نہ ہو, باتیں نہ ہو, تو پھر شادی کے بعد یہ بات چیت شروع ہوتی ہے. 6 مہینے تو بات چیت میں گزر جاتے ہیں, محبت اتنی ہوتی ہے. اس کے بعد دونوں کے جذبات آہستہ آہستہ ان میں میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے. عموماً اس دوران حمل بھی ٹھہر جاتا ہے. تو مرد پھر اس کو اس نیت سے نہیں دیکھتا صرف کہ میری بیوی ہے, بلکہ اس نیت سے بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے میرے بچے کی کیا ہے, ماں ہے. اور آپس میں اعتماد بھی ہوتا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اس نے مجھے فری نہیں کرایا تو کسی اور عورت کو کہاں سے فری کرائے گا, میں تو منگیتر تھی, اب کیا ہو گیا. اور مرد کو پتا ہوتا ہے میں اس کا منگیتر تھا, پھر بھی اس نے خدا کے خوف میں مجھے فری نہیں کرایا, حالانکہ اس کو پتا تھا میں اس کا میاں بننے والا ہوں, تو کسی اور مرد کو کہاں سے لفٹ کرائے گی. چھوڑو ایسے جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. میرے کو پاگل تھوڑی, مجھے ان باتوں کے پیسے تھوڑی مل رہے ہیں یار. جو کرنا ہے کرو, گدھے گھوڑوں والی زندگی گزارو, منگیتر کو لوگو ڈیٹے مارو, یہ کرو وہ کرو, جاؤ جو مرضی کرنا ہے. اور اب تو ایسے ایسے بغیرت ہیں, منگیتر کو لے کے گھوم رہے ہیں, ولاگ بھی بنا رہے ہیں, یعنی اپنا زانی ہونا دنیا کو بتا رہے ہیں.
بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. خدا کے بندو تم خدا کے قہر کو, اللہ کو کتنا غضب آئے گا. اسلام میں نکاح مشکل ہوتا, ہندوؤں کی طرح پنڈت کے پاس جانا ہوتا, آگ کے گر 7 چکر لگانے ہوتے, چرچ میں جانا ہوتا, تو آپ کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے. اسلام میں کتنا آسان ہے بھائی, تو منگیتر کے ساتھ گھوم ہی رہا ہے تو 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کر کے بول دے میری بیوی آج صحیح ہے, اور اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھوم رہا ہوں, ڈیٹے مار رہا ہوں, امی راضی نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈیٹے امی سے پوچھ کے مار رہا ہے, تو ڈیٹ جو مار رہا ہے ابا سے پوچھ کے مار رہا ہے. جب اس زنا کرنے میں باپ کی پرمیشن تجھے نہیں چاہیے تو نکاح کرنے میں کیوں کر رہا ہے؟ تو نہیں آ رہی نا وہی بات ہے, کہاں آئے گی اتنی آرام سے. تو نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاءاللہ آپ دونوں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ولاگنگ میں ماشاءاللہ. یہ آپ بھی اس کو زنا کو کیا کر رہے ہو, خدا اللہ آپ کی بھی چترول لگائے گا قیامت کے دن. نیچے کمنٹس کرو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ گدے گھوڑوں والے کلچر کو پسند نہیں کرتے. تیری منگیتر ہے, ولاگ میں 6 بندے نظر آ رہے ہیں ہمیں, ان بندوں کو بٹھا ایجاب و قبول کر نکاح پڑھ اور بول یہ میری منگیتر نہیں ہے, کیا ہے, بیوی ہے میری. پھر گھومو یار, اور پھر بھی پورے کپڑوں میں گھماؤ نا اس کو. آدھے کپڑے تو کیوں دکھا رہا ہے لوگوں کو, تاکہ ویورز زیادہ ملیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا میرا جو ہے وہ گھومنا پھرنا دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کا گھومنا پھرنا, کوئی پاگل تھوڑی ہے یار کوئی آپ کا, وہ آپ کی وائف کو دیکھ رہے ہیں جو ادھورے کپڑوں میں ہے. پراپر ڈریس میں بھی ہوتی تو چلو یار کوئی بات تھی یار, وہ ادھورے کپڑوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اسمائلیاں کو دیکھ رہے ہیں. وہ ٹھرکی ہیں, پاکستانی قوم ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے ولاگنگ کا چینل بنایا, چل ہی نہیں رہا. پھر کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی بیگم کو لایا, اس میں دوپٹے میں تھوڑا سا چلا 2-3 دن کے لیے, پھر وہیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا. کہہ رہے جس دن دوپٹہ اتار کے لاؤ ایک دم ٹھک 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 ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں, دوپٹہ پہنا کے لاؤ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں کم. تو کیا کروں, میں نے کہا بھائی حرام تو نہ کماؤ نا یار, اپنی بیوی تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے یار. اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہے ہو, اس کو آپ ادھورے لباس پہنا رہے ہو تاکہ ویورز مل جائیں. تو طوائفیں بھی تو یہی کام کرتی ہیں نا, جتنا آدھا کپڑے پہن کے ناچے گی تماشائی اتنے زیادہ ہوں گے, تو پیسہ آ جائے گا, غیرت کیا ہو جائے گی, ختم. غیرت کے ساتھ 2 نوالے اور بھوک, وہ اس پیٹ بھرنے سے بہتر ہے جو بغیرتی کے ساتھ ہو. کیونکہ یہ چیز ہمارے سوسائٹی میں پہلے مجھے کہتے تھے مفتی صاحب ایسے ولاگرز آ رہے ہیں اپنی بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے, جوان بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے نا لوگوں سے ویورز حاصل کریں, ان کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا میں کیوں بیان کروں, چھوڑو یار, جو کر رہا ہے پاگل ہے. ہم تو ایک جنرلی بات کریں گے, لیکن اب ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا ہے. تو اگر اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ ایک وبا کی طرح ہماری سوسائٹی کو یہ چیز خراب کر دے گی. جس کو چینل نہیں چل رہا ہوتا نا, خاندان کی لیڈیز لاؤ, پھر نہ کھانا پکانے کا طریقہ سکھاؤ, نہ ان کو کوئی اچھی جگہ کی سیر کراؤ, بس بیوی دکھاتے رہو, دبا کے چلے گا چینل. کیونکہ قوم کیا ہے, قوم معذرت کے ساتھ میجورٹی اس میں کیا ہے, گورے ہم سے زیادہ ٹھرکی ہیں, لیکن وہ اس سے آگے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گورے ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے اس لیے کتنے اچھے. ابے بھائی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ تو آگے جا چکے ہیں. ان کے لیے یہ کسی کی بیوی بہو بیٹی کو دیکھنا یہ چھچور پنا ہے. وہ نائٹ کلب میں جاتے ہیں جو پورا کام کرتے ہیں. یہاں تو ظاہر ہے وہ اتنا نہ شادی ہو رہی ہے نہ زنا کے اتنے دروازے چوپٹ کھلے میں ہیں, تو بیچارے وہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے, کمبل اوڑھ کے وہ موبائل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, کسی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں بیگم کسی کی یا بیٹیاں کسی کی, اس طرح سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں. تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے, برباد ہو رہی ہے. اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ اس طرح رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھو گے, اپنی بیوی آپ کو اچھی لگے گی؟ وہ تو بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ اور ولاگ میں, اور ڈریسنگ بھی اس نے بڑی مہنگی, اس میں کپڑا نہیں لگتا لیکن جتنا لگتا ہے اس میں پیسہ بہت لگتا ہے. تو آپ کی بیگم تھوڑی اس طرح ہر وقت آپ کے لیے تیار بیٹھی رہ سکتی ہے. اس نے بچہ پالنا ہے, وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے, پھر اس کے ابا آئے ہوئے ہیں ان کے لیے چائے بنا رہی ہے, آپ کے ابا کے لیے چائے بنا رہی ہے. وہ 24 گھنٹے ایسی نہیں ہو سکتی. تو آپ رنگ برنگی چیزیں دیکھ دیکھ کے جو آپ کے گھر میں جو چیز ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی. یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہو رہے ہیں, خراب. اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آیا کریں تو ان کے لیے تیار ہوا کرے وہ, تاکہ شوہر کا موڈ اس کو دیکھ کے اچھا ہو, اس کو اچھی لگے. تو آج کل بیویاں یہ نہیں کر رہی, بہت برا کر رہی ہیں. میں نے لگا یہ موٹیویشنل اسپیکر بیچارے کے دل میں قوم کا درد تو ہے, لیکن قوم کے بارے میں معلومات اس کے پاس نہیں ہے. اگر نالج ہوتی نا سوسائٹی کی تو یہ کہتا کہ جو بیویاں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں, مردوں کو چاہیے ان کی کوئی تعریف کر دیں, ان میں دلچسپی لیں.
کیونکہ بیویاں بیچاری آج کل چاہ رہی ہیں کہ مرد ہماری طرف مائل ہوں, میاں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ دفتروں میں اور ڈراموں فلموں میں اتنی رنگ برنگی چیزیں میاں نے اور گھر سے باہر اتنی دیکھ لی ہوتی ہے کہ جتنی بھی تیار ہوئی ہوئی ہو نا بیوی, ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی. میجورٹی عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارا میاں ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا, اور گھر میں آنے کے بعد بھی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک کو, پھر ادھر بیگم کو دیکھتا ہے, پھر ٹک ٹاک کو دیکھتا ہے, پھر بیگم کو دیکھتا ہے. بیگم وہی ہے پرانی والی, اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ موٹیویشن اسپیکر قوم کا خیر خواہ تو ہے, وہ بیچارہ چاہ رہا ہے کہ جوڑو, لیکن اس کو سوسائٹی کا پتہ نہیں ہے. سوسائٹی اب پلٹ چکی ہے بھائی. سوسائٹی میں ونس اپون اے ٹائم علماء کہا کرتے تھے کہ بیویوں کو چاہیے میاں کے لیے تیار ہوں تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو. ابھی بھی ہیں ایسی عورتیں بھی نالائق ہیں جو مرد کو مائل نہیں کرتی اپنی طرف, گندی میلی کچیلی رہتی, لیکن ریشو کم ہے. زیادہ تر مسئلہ اب الٹا ہو گیا ہے. عورت چاہتی ہے شوہر کی توجہ ملے, شوہر ہر ایک کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے, بیگم کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں. دوستوں میں گٹر کے ڈھکن پہ 2 گھنٹے بیٹھ کے مذاق کرے گا, گھر میں آئے گا تو ناک میں مکھی چڑھی ہوئی ہوگی اس کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو الٹا سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے جو بھی موٹیویشن اسپیکرز ہیں ان کو چاہیے مارکیٹ سے تھوڑا سا باخبر رہیں کہ مارکیٹ میں مار پیٹ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چیز نہیں چل رہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. عرض یہ کہ میرے استاد سر فہیم جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی, 45 سال ان کی عمر ہے, وہ پریشان ہے, کہتے ہیں میں پچھتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور میں اس کو جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ سے گزارش ہے ان کو سہارا دیں. بھائی سہارا ٹرسٹ سے رابطہ کریں آپ. لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی جھگڑے ہوتے ہیں, دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنی ہی کرنی ہے, وہ آپ کی نیچر کا حصہ ہیں. جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا ہی کھانا ہے, کیا خیال ہے؟ اب کہیں یار اس کو میں نے دیکھا تھا کھانا کھایا تھا تو بیت الخلا بھی جا رہا تھا, وہ آدھا گھنٹہ بیت الخلا میں لگا ہے اس کا, اور بیت الخلا میں رش بہت تھا جس کی وجہ سے اس کا 1 گھنٹہ لائن میں ضائع ہوا ہے, لہذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. تو میرے بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کا معدہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ڈاکٹر کہیں گے آپ کھانا کھاؤ, آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب اب روٹی ہضم کرنے کی طاقت معدے میں ختم. تو کچھ کام ایسے ہیں ان کے جتنے مرضی سائڈ افیکٹ ہوں پھر بھی وہ کرنے ہی کرنے ہیں, جن میں سے ایک ہے شادی. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, بالغ ہونے کے بعد شادی فوراً کرو گے, مالی مسائل کھڑے ہوتے ہیں, آگے 20 سالے والے, اور لیکن پھر بھی یہ کام کیا ہے, کرنا ہی ہے, کیونکہ نیچر کا حصہ ہے. جب نیچر ہے تو نیچر سے بغاوت نہیں کر سکتے آپ. اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا, الگ الگ رہیں گے ڈپریشن میں جائیں گے, 20 مسائل کھڑے ہوں گے, تو جتنے بھی مسائل ہیں پھر بھی کرنا ہے, اور اس سے آپ کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی. مسائل سے نمٹنے کے لیے انہوں نے نہیں کیا, اب کہہ رہے ہیں کہ اچھا میرے بھائی میری امی کو کوئی لڑکی میرے لیے پسند نہیں آتی, مجھے شادی کی ضرورت ہے, اب میں اپنی مرضی نکاح کر لوں. تو اماؤں کو آج کل نہیں پسند آ رہی. اماؤں کا معیار بہت زیادہ اونچا ہے, اتنا اونچا ہے کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی والدہ کا معیار شروع ہوتا ہے. مجھے بہو ایسی چاہیے, مجھے ایسی چاہیے. پھر جب لاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا آ گیا, یہ تو ہے ہی نہیں, اتنے استخارے نکالے, یہ تو تمیز سے بات نہیں کرتی, یہ تو یہ نہیں کرتی, یہ تو یوں نہیں کرتی. پھر اپنے ہی بیٹے کو اس کے خلاف ورگلانا شروع کر دیں گی. تو دیکھو مائیں کا بڑا احترام ہے, لیکن ماؤں کو اللہ نے, مرد کو جو اللہ تعالیٰ نے میچورٹی دی ہے نا وہ عورت کو نہیں دی ہے. عجیب بات پتہ ہے کیا ہے, کہ اسلام نے ماں کا کتنا بڑا حق رکھا, لیکن بیٹی کا ولی باپ کو بنایا, ماں کو نہیں بنایا. بیٹی کے نکاح کی پاور کس کو دی ہے, باپ کو دی ہے. وجہ اس کی یہ کہ عورت کا دل ہوتا ہے نرم, وہ چکنی چپڑی باتوں میں, اونچے اونچے خوشنما دعووں میں جلدی آ جاتی ہے, مرد اتنی جلدی نہیں آتا. میں نے جتنے فراڈی لوگ دیکھے نا, چندہ خور, جو فراڈی چندہ خور ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, سیٹھنی عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یعنی وہ بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں, ان کی بیگموں کو ہدیے دیں گے اور ان کو ماں بنا کے ان سے چندے لیتے ہیں. وہ مردوں سے چندے لینا مشکل کام ہے, خواتین سے چندے بٹورنا. میں نے بہت سارے فراڈی چندہ خور دیکھے. وہ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے گھروں میں, کیونکہ ان کی عورتیں بھی بڑی مالدار ہوتی ہیں, تو وہ ان عورتوں سے کیا کرتے ہیں کہ سلام دعا رکھتے ہیں, ان کو اپنی بہن یا ماں بنا کے, یا عمر کم ہے تو بیٹی بنا کے, اس طرح کر کے نا پھر وہ دبا کے چندے دے رہی ہوتی ہے ان کو. روحانی عامل بھی زیادہ بیوقوف مردوں کو بناتے ہیں, عورتوں کو بناتے ہیں, عورتوں کو. اب خواتین کہتی ہیں مصعب ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا میچورٹی مردوں سے کم ہوتی ہے. تو بھائی یہ تو دلیل ہے, زیادہ بیوقوف عاملوں کے پاس عورتیں بنتی ہیں. جو 2 نمبر قسم کے مولانا ہوتے ہیں ان کو چندے زیادہ کون دیتی ہیں, عورتیں دیتی ہیں. مرد نہیں بیوقوف بنتے ہیں. مرد کہتا ہے بھائی تو کدھر لے کے جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے تو.
تو وہ بہت نرم, اللہ نے عورت کی فطرت میں نرمی بنائی ہے تاکہ بچے کی اچھی تربیت کرے. یہ نرمی اس کی طبیعت میں نہ ہوتی تو بچہ پٹتا رہتا. ابھی اتنا پٹ رہا ہے, اگر نرمی نہ ہوتی تو پھر کتنا پٹتا. تو اس لیے بھائی نکاح کا معاملہ بہت اہم ہے. اس میں اللہ نے مردوں کو کیا بنایا ہے, ولی بنایا ہے. مرد کے بیٹی کے لیے جب رشتہ آئے گا تو مرد اس کو اچھی طرح سے کراس کوشچن کرے گا, بولے گا ابے تبے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ چکنی چپڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. جو سوال پوچھا جا رہا ہے ٹو دا پوائنٹ آپ اس کا مجھے جواب دیں. تو بتا تیری تنخواہ کتنی ہے, یہ نہ بول کے اللہ کے دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. بتا تو کتنا کماتا ہے, تنخواہ کتنی ہے. اگر اتنے پیسے آ رہے ہیں تو اسٹیٹمنٹ دکھا بینک کی ہے بھائی, بینک اسٹیٹمنٹ تیرا اکاؤنٹ ہے, کمپنی اکاؤنٹ میں تنخواہ بھیجتی ہے تو اسٹیٹمنٹ لیا. لیکن خواتین بیوقوف بن جاتی ہیں, مرد کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کیا, مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں کے, میں سسرال ہوتے والے سسرال میں. تو اس طرح کی نا خواتین بن جاتی ہیں بیوقوف. تو مرد کو پتا ہوتا ہے میں نے خود بیوقوف بنا کے شادی کی ہے, اپنی بیوی کی اماں کو میں نے بیوقوف بنایا تھا. تو اب ظاہر ہے یہ جو آنے والا میری بیٹی کا جو ہونے والا داماد ہے یہ بھی اس کی اماں کو فوکس کرے گا, مجھے زیادہ لفٹ نہیں کرائے گا. تو اس لیے اللہ میاں نے مردوں کے ہاتھ میں یہ معاملات رکھے ہیں. اس میں میچورٹی زیادہ ہوتی ہے, اس کو بیوقوف بنانا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہوتا ہے, بنتے تو ہیں لیکن ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کی اماں کو اگر کوئی پسند نہیں آ رہا تو پھر آپ کر لیں شادی, اور ابا سے مشورہ لے لیں اس بارے میں, اور لا کے اماں کو بول دیں پسند پھر بھی نہیں آئے گی. جیسی مرضی بہو لے آؤ, اماں کو بعد میں 2-4 دن کے بعد پسند, سوائے ان اماؤں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اچھا میرے بھائی جلدی سے اس کو ختم کرو یار, مجھے کہیں جانا ہے. انہوں نے کیا لکھا بھائی, اتنا لمبا سوال. میری بہن کی شادی ہے, گھر والے گانا بجانا وغیرہ کریں گے, میں نہیں چاہتا, میں ان کو منع بھی کیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, برائے مہربانی. تو بس آپ نے منع کر دیا, 2-3 دفعہ آرام سے تمیز سے مضبوط لہجے میں سمجھا دیں, پھر باز آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو آپ گھر سے نکل جائیے گا, گانے بجانے میں آپ شریک نہ ہو, فتنہ فساد کرنے کی کوشش نہ کریں. سمجھتے ہو کہ وہاں جا کے یہ وہ ہوگا, کچھ بھی نہیں, تماشا ہی ملے گا. آپ کا جو ذمہ دار, آپ جب گھر کے سربراہ ہو پھر آپ زبردستی کر سکتے ہو. ابھی آپ گھر کے سربراہ نہیں ہو, گیس کا بل تمہارا باپ دیتا ہے, بجلی کا بل تمہارا باپ دیتا ہے, تو تم باپ بننے کی کوشش نہ کرو. دیکھو گھر میں جو پیسے لاتا ہے نا, چلتی اسی کی ہے. تو پیسے کماؤ تاکہ پھر آپ کی چلے آگے. ان کے خرچے پہ پل رہے ہو اور انہیں کے ابا بنے ہوئے ہو, تو آرام سے سمجھاؤ اور بائیکاٹ کرو, خود شریک نہ ہو اس میں. مفتی صاحب ٹرسٹ میں جو رقم آتی ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کس طریقے سے کمائے ہیں. بھائی اگر حرام طریقے سے بھی کمائے ہیں تو اس پہ تو وہ شرعاً ویسے ہی صدقہ کرنا واجب ہے نا. تو ٹرسٹ میں تو حرام رقم بھی آ رہی ہے تو وہ ویسے ہی صدقہ کرنا واجب تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ صدقہ جس نے کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا. آپ سے ایک گلہ ہے, آپ لوگوں نے مخزن العلوم مجمع العلوم کے قیام کا کیوں سوچا. دوسرا گلہ, آپ لوگوں نے کرونا کی ترویج کیوں کی. ہم نے جو جامعۃ الرشید نے بنایا مجمع العلوم اسلامیہ, وہ ایک بالکل الگ نصاب ہے, اس کے اہداف الگ ہیں. تو ایسا کوئی تعلیمی ادارہ اگر کوئی بنا لے تو اشکال اس پر ہوگا جو اس پہ اعتراض کر رہا ہے, کہ تعلیمی ادارے بنانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو ان کے اہداف الگ ہیں اور وہ بار بار اس کو بتا بھی چکے ہیں. تو وفاق کو توڑا نہیں ہے. وفاق کو توڑنا جب ہوتا جب اہداف وفاق والے ہوتے, سلیبس وفاق والا ہوتا, اور ایک بلا وجہ اپنا ایک الگ بورڈ بنا لیتے. اس کو کہا جاتا کہ وفاق چل رہا تھا, آپ نے کیا کر دیا. جیسے ایک تبلیغی جماعت چل رہی ہے, اب ایک تبلیغی جماعت چل رہی ہے, اسی سٹائل میں آپ ایک اور جماعت بنا لیں تو اس سے کیا ہوگا, تبلیغی جماعت 2 حصوں میں ڈیوائڈ. لیکن اگر تبلیغ کا کوئی دوسرا طریقہ وضع کر لے کہ بھائی یہ طریقہ ہے لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے, تو طریقے تو سینکڑوں ہو سکتے ہیں. تو مجمع العلوم الاسلامیہ کی اہداف الگ ہیں, اس کی پالیسیاں الگ ہیں, اس کا سلیبس بھی بہت زیادہ انہی اہداف کی وجہ سے چینج ہے. تو اس لیے جس نے وفاق میں جانا ہے وہ وفاق میں جائے, اس کے اپنے فائدے ہیں. میں تو وفاق سے پڑھا ہوا ہوں بھائی, آج اللہ مجھ سے جو دین کی خدمت لے رہا ہے تو وفاق کی وجہ سے لے رہا ہے. میں اس نصاب کو اور اس نظام تعلیم کو غلط اگر کہوں گا تو میں اپنے اوپر گویا کہ اپنے اوپر تھپڑ مار رہا ہوں میں. تو میرے جتنے اکابر ہیں وفاق سے پڑھے ہوئے ہیں, لیکن سوسائٹی کی ضرورت کو دیکھ کر جامعۃ الرشید نے دیکھا کہ یہ ضرورت دوسری فیلڈ میں بھی ہمیں ہے, اس کے لیے ایک الگ بورڈ بنایا ہے. تو وفاق کو توڑا نہیں ہے, وفاق سے ہٹ کے ایک الگ بورڈ بنایا ہے. اس میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو بعض لوگوں کو وہ نہیں سمجھ پا رہے اس بات کو, تو اب کوئی نہیں سمجھ پا رہا تو ہم تو پولیس سے تھوڑی سمجھا سکتے ہیں. ان کا پورا, اور وہ 20 دفعہ آپ ان کی اسپیچ سنیں جامعۃ الرشید کی مینجمنٹ کی, وہ کئی دفعہ بہت 2-4 کی طرح ایکسپلین کر چکے ہیں اس بات کو. وفاق کو توڑنا مقصد ہوتا تو کتنے مدارس ابھی رابطہ کر رہے ہیں مجمع میں داخل ہونے کے لیے, لیکن جامعۃ الرشید ان کو
نہیں داخل کر رہا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, کیونکہ یہ میسج جانا شروع ہو گیا تھا, گویا وفاق کو توڑ رہے ہیں. دوسری ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ بات ہی دماغ سے نکل گئی تھی. ہاں, مجمع العلوم الاسلامیہ نے 20 دفعہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے اس عمل سے وفاق کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آپ کہیں کیسے فائدہ ہوگا. دیکھو, تبلیغ میں لوگ تبلیغ کے لیے لوگوں کو نکالتے ہیں, اس سے دین کے باقی شعبوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتاؤ نا. دین کے باقی شعبے بھی زندہ ہوتے ہیں. یا میں یہاں بیان کر رہا ہوں, میں تو تبلیغ میں نہیں نکلا ہوا, لیکن میرے بیان سے تبلیغ کو بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب آپ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہو نا, تو یہ سب ایک دوسرے کے سپورٹر بنتے ہیں. جامعۃ الرشید جس لیول پہ کام کر رہا ہے, فیوچر میں اس سے ہمارے مدارس اور زیادہ سیو ہو جائیں گے, اور زیادہ. میں ایسی ٹیم تیار کرے گا فیوچر کے لیے جامعۃ الرشید کہ اس سے وفاق المدارس سیو ہوگا. جامعہ کا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایسی ٹیم تیار کر رہے ہیں جس سے وفاق المدارس کو ہم نے نقصان جب بھی کوئی دوسری تنظیم بناتا ہے ایک تنظیم کے ہوتے ہوئے, تو وہ چاہتا ہے کہ پہلی تنظیم کو ختم کرے کسی طریقے سے, چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. تو جامعۃ الرشید کا یہ صرف دعویٰ نہیں ہے, اور ہم تو صبح شام ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ وفاق کی کسی طرح سے اور زیادہ حفاظت ہو. اس کے لیے اپر لیول پہ بھی بات کی ہے انہوں نے. تو جو ٹیم جامعہ اس نصاب سے تیار کرے گا, یونیورسٹی کے ذریعے جن لوگوں کو تیار کرے گا, وہ مدارس کی محافظ بنے گی. تو جامعہ خود یہ سمجھتا ہے کہ جس ٹریک پہ ہم چل رہے ہیں, کل اس سے ہمارے دینی مدارس بھی محفوظ نہیں رہیں گے اگر ہم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پیدا نہیں کیا اپر لیول پہ جو ہمارے مدارس کی حفاظت کر سکیں. اور میں کیونکہ جامعۃ الرشید کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں, اور میں جامعۃ الرشید کی مینجمنٹ میں نہیں ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. میں تو ایک وہاں استاذ ہوں, ٹیچر ہوں, لیکن میں ان کے بہت قریب سے میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے. وہ جو زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں وہ زبانی دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, وہ حقیقت پر مبنی ہے. اب جو ان سے دور ہوگا وہ تو ان سے بدگمان ہو سکتا ہے, لیکن جو 29 سال ان کے ساتھ رہا ہو بھائی, ان کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ زبانی دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بتا دوں کہ جامعہ نے جو نیا وفاق بنایا ہے مجمع العلوم اسلامیہ, یہ وفاق المدارس کا سپورٹر ہے, وفاق المدارس کے خلاف نہیں ہے, اور یہ مزید سپورٹ کرے گا. مجھے دیکھ لو, میں تو جامعہ کا بندہ ہوں نا, میں نے ایک لفظ کبھی وفاق المدارس کے خلاف بولا مجمع بننے کے بعد؟ میرے پاس تو کتنی بڑی میڈیا کی طاقت ہے, ورنہ تنظیمیں جب ٹوٹتی ہیں تو 6 مہینے تو اسی میں دوسرے کو برا بلا کہنے میں لگاتی ہیں وہ. تو ہم تو اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں. میرے پاس جو زیادہ تر مسائل آتے ہیں, سب سے پہلے میں بنوری ٹاؤن کا حوالہ دیتا ہوں کہ وہاں کے دارالفتہ سے جا کے پوچھو, سب سے پہلے حوالہ وہاں کا دیتا ہوں. دارالعلوم کرنگی کا حوالہ, اپنا حوالہ بھی بعد میں دیتا ہوں میں. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان مدارس کے آپ سے زیادہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہے. تو نہ ختم کیا ہے نہ توڑا ہے, بلکہ ایک نیا نصاب تعلیم بنایا. اس کے لیے الگ بورڈ جب تک نہیں بنتا تو وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو جامعۃ الرشید فیوچر میں چاہتا ہے. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ جو آپ نے بورڈ بنایا اس کے کیا نتائج ہیں, اور جو اس میں آپ نے سلیبس رکھا وہ اس نتیجوں سے میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ وفاق کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور یوں کر دیا, یہ اور نیتوں پہ شک کرنا. اچھا, بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایسا کیا ہے. یہ تو بالکل لطیفہ ہے بہت بڑا. اسٹیبلشمنٹ کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ ان کا ایک مجمع العلوم اسلامیہ بنا. بعض نے کہا عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے, جب عمران خان کی, یہ بھی غلط ہے. عمران خان سے جب ملاقات کے لیے گئے تھے تو جامعہ کے انتظامیہ نے ان کو بتایا, اور ملاقات کے لیے اس لیے نہیں گئے کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ وزیر اعظم تھا. تو وزیر اعظم تو جو بھی ہوگا, مدارس والے, سب مدارس والے ملاقات کرتے ہیں ان سے, وفاق المدارس والے بھی کرتے ہیں, اور وفاق المدارس والے بھی اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بقا کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اگر وفاق المدارس والوں کا یہ خیال ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجمع الاسلامیہ بنا کے وفاق کو توڑا ہے, تو وفاق والے اپنے دفاع کے لیے یا اپنے حفاظت کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کیوں کریں؟ کوئی اپنے دشمنوں سے رابطہ کرتا ہے اپنی بقا کے لیے؟ تو سب جاتے ہیں, سارے وفاق والے اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں, ساری یونیورسٹیاں رابطہ کرتی ہیں, سارے اسکول رابطے کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے سیاسی تمام لیڈر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ مجھے لے آئے آپ. اور جب اسٹیبلشمنٹ ان کو لے آتی ہے تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ زندہ باد, جب ہٹا دیتے تو کہتے ہیں مرد آباد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کرتے ہیں, یہ صحیح ہے نا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس میں کوئی جامعۃ الرشید اکیلا نہیں ہے. اور جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا تو آپ صبح و شام اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہو, لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ بھی کس سے رابطہ کرو گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرو گے. آپ صبح و شام پولیس کو برا بلا کہتے رہو, رشوت خور, لیکن جب آپ کے گھر میں ڈاکو آئیں گے فوراً کس کو فون کرو گے؟ مفتی صاحب کو, پولیس سے فون کرو گے آپ.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ابھی ہمارے محلے میں واقعہ ہوا, ڈاکو گھس گئے تھے اسی محلے میں. ہمارا سر سید تھانہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میں نے ایس ایچ او صاحب کو آڈیو بھیجی, میں نے کہا ہمارے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے لوگوں ہمارے علاقے میں ہے تھانہ. اچھا کام کیا, بڑا خاندانی. ڈاکوؤں کو گھر میں گھس کے مارا ہے پولیس والوں نے. بڑے مضبوط ڈاکو تھے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, باقاعدہ دو بدو مقابلہ ہوا ہے. تو ایس ایچ او صاحب بھی موجود تھے, وہ ہمارے علاقے کے ہی ہیں. اب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, حالانکہ میرے گھر میں اللہ کا شکر ہے ڈاکو نہیں آئے تھے, کسی اور کے گھر میں آئے, لیکن محلہ تو ہمارا ہی ہے نا. میں نے کہا ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ جیسے آفیسر ہمارے تھانے میں موجود ہیں. تو یہ میں نے غلط کام کیا, اچھا کام کیا. اب یہی کام اگر جامعۃ الرشید کر دے, کسی بڑے آفیسر کی تعریف کر دے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, تو فوراً لوگ کیا کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اور بھائی جب برے کاموں میں ان کو برا کہا جاتا ہے تو اچھے کاموں میں اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا ان پولیس والوں کا حوصلہ دلاؤ تاکہ دوبارہ ڈاکو آئے تو یہ کیا کریں, یہ قربانی دیں. اگر آپ کہتے ڈاکو کسی کے گھر میں آئے, پولیس نے آ کے قتل کر دیے, مار دیے, بڑا وہ مقابلہ ہوا ہے, ایسے ہی نہیں کر دیا. اور یہ ہمارے علاقے کے تھانے کے جو پولیس والے, ان کی اور بھی بڑی پازیٹیو رپورٹیں ہیں. بڑے بڑے ڈاکو انہوں نے دو بدو مقابلہ کرتے ہوئے مارے ہیں. تو اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی نہ کرو اور آپ بولو ہیں تو یہ نا, اصل میں اس دن پراٹھا کھا رہے تھے بغیر پیسے دیے ہوئے, میں نے دیکھا تھا ہوٹل پہ, ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ. یہ بھی سعادت اللہ نے پولیس والوں کو عطا فرمائی. اس دن کیا ہوا, میں نے پولیس والوں کی تھوڑی تعریف کر دی, عید پہ آ گئے ہمارے گھر میں, مفتی صاحب آج عید ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ گلے ملتے ہیں بڑی, تو کچھ کہے بغیر چلے گئے. اگلے دن پھر آئے کہ عید ہے نا. میں نے کہا مجھے بھی پتا عید ہے, ماشاء اللہ دوبارہ ملے. کسی نے بولا بھائی جان مٹھائی چاہیے. اچھا میں اتنا بیوقوف, میں پھر مٹھائی لے آیا. پھر کسی نے بولا مٹھائی کا یہ مطلب نہیں ہوتا. پھر آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے, وہ مطلب ہم نے پورا کیا. یہ گن پوائنٹ پہ عید ہے. ٹھیک ہے یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے, مانتا ہوں میں, لیکن ڈاکو گھر میں آئیں گے تو بھائی ہمارے پاس تو پولیس کے علاوہ کوئی سہارا, پولیس ہی آئے گی مقابلے کے لیے. نہ مفتی صاحب آئیں گے, نہ بزرگ آئیں گے, نہ محلے پڑوس, سارے بھاگ جائیں گے. اس وقت جان پہ کون کھیلے گا, پولیس ہی کھیلے گی. تو یار تھوڑے بہت پراٹھے کھا رہی ہے, غلط کر رہے ہیں, لیکن ضرورت پڑنے پہ میرے بھائی جان کون دے گا, پولیس والے ہی دیں گے. تو جتنے بھی ہمارے سیاسی لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کو برا کہتے ہیں. جب اسٹیبلشمنٹ ان سے منہ موڑ لیتی ہے اور جب ان کو دوبارہ آنا ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں, عام طور پہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو پولیس کا بھی یہی حال ہے, آپ پولیس کو صبح شام برا کہتے ہو. ہماری کمیٹی میں بڑے پھڈے ہو رہے تھے, پولیس نے آ کے حل کیا پھڈا. ایس ایچ او صاحب کے پاس کمیٹی والے گئے, انہوں نے آگے ایسے کر دیا جیسے, اور ایس ایچ او کے آگے کوئی بول ہی نہیں پا رہا تھا, ورنہ یہاں ڈنڈے چلتے, سر پھٹتے ایک دوسرے کے. تو یہ پولیس جیسی مرضی ہے بھائی, اس کا ہونا نہ ہونے سے 1000 گنا. تو میرے بھائی یہ ہے, کیا بات چلی تھی, کہاں سے کہاں چلی گئی. مجمع العلوم الاسلامی تو نام اتنا مشکل رکھا, مجمع اٹک جاتے ہیں لوگ اس میں. پہلے قاری صاحب سے 7 اشرح قرات پڑھنی پڑتی ہے, اس کے بعد پھر مجمع العلوم الاسلامیہ. تو مجمع العلوم الاسلامیہ کا مقصد نہ وفاق المدارس کے مخالفت کا ماحول پیدا کرنا ہے, نہ وفاق المدارس کو توڑنا ہے, بلکہ وفاق المدارس کے سپورٹرز کی تعداد کو بڑھانا ہے. اور یہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, ہم ان کے بہت قریب رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ سچا ہوتا ہے, ہوائی دعویٰ نہیں ہوتا ان کا, سمجھ رہے ہو. اور ویسے بھی ایک بات ہے کہ چلو چھوڑو, پھر جتنی باتیں ہوں گی اتنا ہی بات سے بات نکلتی ہے. صحیح مسلم 6229 میں ہے کہ حضرت علی پر کسی نے لعنت کا حکم دیا تھا, معاذ اللہ. صحابہ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. السلام علیکم جناب, یہ ہو گیا مجمع العلوم. آپ دیکھ لو مجمع العلوم سے جتنے لوگ جو ابھی پڑھ رہے ہیں جامعۃ الہند, کوئی ایک بھی آپ کو وفاق المدارس کے مخالفت میں بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی ایک بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو یہ کتنی بڑی علامت ہے, ورنہ جب تنظیمیں ٹوٹتی ہیں تو دونوں طرف سے کیا ہوتی ہے, بوچھاڑ ہوتی ہے. اور اگر کسی سرپھرے نے یہ کام الٹا کیا بھی ہے نا, تو اس پہ جامعہ نے پابندی لگا دی ہے, اس کو دھمکی دی ہے کہ نکال دیا جائے گا. وہ پھر جامعہ کے ویژن سے ہی متفق نہیں ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے.
اور یہ بھی ایک بات بتا دوں, وفاق المدارس میں بھی بہت سے علماء ایسے ہیں جو مجمع العلوم الاسلامیہ سے متفق بھی ہیں. وہ سارے وفاق والے ایسا بھی نہیں ہے کہ خلاف ہوں, بہت سے متفق ہیں, بلکہ اپنے بیٹوں کو انہوں نے داخل کیا ہوا ہے, وہاں پڑھا رہے ہیں وہ. حالانکہ وہ سیاسی سطح پہ جامعہ کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن تعلیمی سطح پہ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا.